ہندوستان، پاکستان اور جتنے بھی مشرکانہ ماحول اور معاشرے آپ کو ملیں گے جہاں عقیدے کی خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہاں شرک کو بڑھاوا دینے کے لیے سب سے زیادہ زور کس پر صرف کیا جاتا ہے؟ گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ شخصیات کے بارے میں غلو کر کے ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، شرک کی دکان کو چلانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے وہ بزرگ تو ایسے تھے، ویسے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ان کا یہ مقام ٹھیک ہے، تھے، اگر تھے بہت اچھے بزرگ تو اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ان کے جیسا ہم بنے، یہ بھی اچھی صحیح بات ہے، لیکن کیا ان کی ساری فضیلتوں کے باوجود، ان کے سارے مقامات کو مان لینے کے باوجود، کیا ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی حیثیت ہو سکتی ہے کیا؟ سیدھا سمپل موٹا سادہ سوال، نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا بھی عظیم ہو، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان پر ایمان اب ان کے سچے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے۔ ان کی شریعت اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہے ان کی شریعت، اس کا ہم کو مکلف بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کی سنت کا۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت جو ثابت ہو، اس کے خلاف اگر کسی پیغمبر کی، اس کے خلاف، اسے ٹکرانے والی اگر کسی پیغمبر کی بھی بات ہو تو نہیں مانی جائے گی۔ دنیا کا ہر مسلمان بھی فتویٰ دے گا مولوی، تو پھر صحابی کی کوئی بات اگر ہوگی تو کیا مانیں گے؟ اگر اللہ کے رسول اور صحابی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول اور تابعی کی بات ٹکرا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کی بات ٹکرا جائے، امام مالک کی، امام حنیفہ، امام شافعی کی بات ٹکرا جائے، یہ ان کی گستاخی نہیں ہے کہ امام کی بات چھوڑ کے حدیث مانی جائے۔ انہوں نے خود کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا، اترکوا قولی بخبر رسول، میرے قول کو خبر رسول کی حدیث کے بدلے میں، مقابلے میں ترک کر دینا۔ وہ امام بنے رسول کی سنت کو مان کر، اللہ کے محبوب بنے اللہ کے رسول کے طریقے پہ۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع کی تو اللہ کے محبوب بنے، اللہ نے اعلیٰ مقام دیا، تو رسول کی اتباع اصل ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی بھی رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری اطاعت کرے۔ اس طرح اسی سورہ مبارکہ میں اور کہا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، الرسول کہا، الرسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جس نے الرسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دنیا میں کسی انسان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کی بات مانی، فلاں امام کی بات مانی، پیر صاحب کی بات مانی تو اللہ کی اطاعت ہوئی، کہہ سکتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، خواجہ اجمیری صاحب جن کو بولا جاتا ہے وہ ہو، اور جو نام ہو بہت سارے اس طرح کے، ان کے بارے میں کہیں گے کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ ہو سکتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت اعلیٰ مقام، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ان کے گار نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کوئی موٹی سی دین کی بنیادی بات ہے۔